پہلی بات تو یہ کہ یہ طاقت اچانک نہیں آئی ہے، یہ 50-60 سال کی شب و روز کی محنت اور زبردست جانی اور مالی قربانیوں کے بعد آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ حرکت المقامت الاسلامیہ، جی یہ اسرائیلی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور جنگ آزادی لڑنے والی ایک تحریک کا نام ہے، جس کو قائم کیا شروع کیا تھا شیخ احمد یاسین نامی ایک شخص نے، جو جسمانی طور پر آپ کو حیرت ہوگی کہ مفلوج تھے، ویل چیئر پر چلتے تھے، مگر روحانی طاقت غیر معمولی اللہ نے ان کو دی تھی، اور نوجوانوں سے محبت، نوجوانوں سے پیار اور محبت کے ذریعے نوجوانوں کو زندگی کا شعور سکھانا، سلیقہ سکھانا۔ ورنہ فلسطینی نوجوان اس حد تک بے راہ رو ہو چکے تھے، اور ان کو بے راہ رو کیا گیا تھا تاکہ یہ کبھی بھی کچھ مقابلے کی سوچ بھی نہ سکے۔ یعنی میں ان لفظوں کھل کر شاید بیان بھی نہیں کر سکتا کہ فلسطینی نوجوانوں کا کیریکٹر کیا ہو گیا تھا۔ وقت ضائع کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، تعلیم میں دلچسپی نہ لینا، ادھر ادھر گھومتے رہنا، یہ فلسطینی نوجوانوں کی اکثریت، اور میں نے ایسے فلسطینی نوجوان اپنی آنکھوں سے اپنی تعلیمی کے دور میں دیکھے ہیں۔ ان نوجوانوں کو گلے لگایا شیخ احمد یاسین، اور اصلاح کا روایتی طریقہ چھوڑ کر جو عام طور پر ہم علماء اختیار کرتے ہیں، جی بالکل وہ چھوڑ کر نوجوانوں سے پیار کیا، نوجوانوں کو قریب کیا، نوجوانوں کو گلے لگایا، نوجوانوں کے پاس وہ خود جاتے تھے۔ نوجوان ہوٹل میں بیٹھے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھے ہیں، شیخ احمد یاسین وہاں جاتے، ابنائی اولادی افلاذ کبدی، میرے جگر جی کے ٹکڑوں، اس طرح کے الفاظ سے ان کو مخاطب کرتے تھے۔ کہتے تھے بچوں تمہاری جوانی قیمتی ہے، کچھ تعلیم پہ محنت کر لو، کچھ پڑھائی پر ذرا توجہ دے دو۔ نوجوان ان کی محبت سے بہت متاثر ہوتے، جی شفقت اور پیار سے ان سے متاثر ہوتے، اور وہ ان سے اس محبت کی وجہ سے قریب ہو جاتے تھے، اور پھر وہ ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا تھا۔ اب وہ نوجوانوں کا رات میں وقت پر سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنی بہنوں کی عزت کرنا، اپنی زندگی کا احترام کرنا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا، یہ چیزیں نوجوانوں کے اندر آنی شروع ہوئی، اور پھر تعلیم کی طرف رجحان آگے بڑھا۔ ان کی تربیت سے بچوں نے گویا ٹیکنالوجی، سائنس، انجینئرنگ، میڈیسن، لا، کون سا میدان ہے جس میں انہوں نے عالمی طور پر کامیابی حاصل کی، اور پھر اہل ثروت کو متوجہ کرتے تھے جن کو اللہ نے 4 پیسے دیے تھے کہ آپ ایک بچے کو اسپانسر کر دیں، 2 بچوں کو اسپانسر کر دیں، یہ بچے یورپ جا کر، اسٹیٹس آف امریکہ جا کر، آسٹریلیا جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ تو یہ نوجوانوں نے باہر تعلیم حاصل کرنی شروع کی، لیکن پختہ تربیت کی وجہ سے انہوں نے مغرب سے اچھی چیزوں کو لیا، اور مغرب کی جو بری چیزیں آلریڈی ان کے پاس پہلے تھیں وہ چھوڑ چکے تھے، وہ ان سے دور رہے۔ یہ ہے اصل میں حماس۔ اور اب اس کے بعد ادھر اسرائیلی جارحیت بڑھتی چلی گئی۔ اب کیا تفصیلات میں یاد دلاؤں۔ جی اسرائیلی جارحیت بڑھتے 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 انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ پیدل پہ جنگوں میں آگے بڑھتے گئے، قبضہ کرتے گئے، عرب عیاش حکمرانوں کی وجہ سے ان کی وہ سرحدیں کھوتے چلے گئے، تو گویا 40% 45% حصہ فلسطین کا فلسطینیوں کے پاس رہ گیا، باقی سب اسرائیلی بن گئے، باقی سب بالکل ایک ناجائز اولاد کی طرح امریکہ اور برطانیہ کی وہ ان کے سر پر مسلط کر دیا۔ اب
یہ نوجوان طلبا باشعور باہر رہ کر عالمی سیاست کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، یونائٹڈ نیشنز کے دوغلے کلچر کو پڑھا، یہ بہت واقف ہو گئے عالمی حالات سے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ زائنسٹ فورسز جو صہیونی طاقتیں ہیں ان کے کیا جی مقاصد، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ادھر یہ بھی ہوا کہ فلسطین کے لوگوں نے جو بہت غریب تھے، بیکورڈ تھے، اور یہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا قصور ہے۔ خلافت عثمانیہ نے اس وقت جس وقت یورپ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا سائنس سے ٹیکنالوجی میں، خلافت عثمانیہ نے عالم اسلام کے جس حصے پر، بہت سب حصے پر انہی کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں پر جدید تعلیم کو عام نہیں کیا، ترقی نہیں دی ملک کو، نئی نسلوں کو، بہت پچھڑ گئے، بہت غریب ہو گئے، اور اس غربت کا فائدہ اٹھایا۔ اب ہٹلر کی جو مار پڑی یہودیوں پر، جس کے بارے میں بہت سے محققین کا یہ ایک کہنا ہے، میں اس وقت اس بحث میں تو زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہ دراصل یہودیوں کو اتنا پٹوایا گیا تھا کہ جی یورپ کو چھوڑ کر وہ اپنے وطن کے نام پر فلسطین ہجرت کرنے پر آمادہ ہو جائے، ورنہ یہودی چندہ دینے پر تیار تھے، لیکن چھوڑ کر آنا بہت مشکل تھا۔ کہاں یورپ کی بہت ہی پرآسائش ترقی یافتہ زندگی، اور کہاں فلسطین میں نہ بجلی اور نہ وہاں رہنے کے مکانات، اے سی اور کولر تو چھوڑ دیے، بجلی ہی نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں، اجڑے ہوئے دیہات تھے۔ تو یہودیوں نے یہ بھی کیا کہ وہاں جب آئے وہ، تو انہوں نے ان فلسطینی غریب لوگوں سے ان کی زمینیں خریدی۔ اس وقت ایک عالم دین تھے، ایک بڑے زبردست رہنما تھے، ایک عالم مفکر رہنما دانشور، مفتی امیر الحسینی۔ جی میں ان سے ملاقات کا مجھے کئی بار شرف حاصل ہوا، اور کیونکہ وہ رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی تھے، جی اور میرے والد ماجد بھی رابطہ عالم اسلامی کے بنیادی فاؤنڈر ممبر تھے، تو کئی 2-3 مرتبہ اس کا اتفاق ہوا کہ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس کے موقع پر ان دونوں بزرگوں کی ملاقات ہوتی تھی۔ مفتی امین الحسین صاحب ہمیشہ حضرت والد صاحب سے اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی سے ملاقات کے لیے قیامگاہ پر تشریف لاتے تھے۔ اب میں ایک نوجوان طالب علم تھا، اس وقت مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میں مفتی امین الحسینی کی خدمت کے لیے ان کے کمرے جاتا تھا، گھنٹوں ان سے حالات سنتا تھا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ رو رو کر بیان کرتے تھے کہ میں پیدل چلتا تھا، سائیکل پر چلتا تھا، خچر پر سوار ہو کر جاتا تھا، دیہات جاتا تھا، اور فلسطینی لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ زمین مت بیچو، یہ زمین خریدی نہیں جا رہی ہے، یہ تمہاری زندگی، تمہاری آزادی چھینی جائے، تم سمجھو، تھوڑے صبر کرو، محنت کر کے آگے ترقی کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ مال کی محبت، مال کے لالچ، ایمان کی کمزوری جو آج ہم سب کے ساتھ ہے، اور پوری ملت اسلامیہ اس کا شکار ہے، تو بہت سے لوگوں نے، اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی، اور اپنی زمین بیچ کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تم کو زمین کی دگنی تگنی چوگنی قیمت دیں گے، اور تم کو امریکہ آسٹریلیا وغیرہ کا ویزا دیں گے، وہاں تم کو سیٹل کریں گے، تم وہاں چلے جاؤ، یہاں مت رہو۔ اس طرح یہ اسرائیل بسا۔ تو اب وہ بڑھتے چلے گئے، پھر جنگوں کے ذریعے، پھر وہ 1967 کی جنگ، اس سے پہلے 1948 کی جنگ، 48 کی جنگ میں تو یہ ہوا تھا کہ مسلمان مجاہدین نے ان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن امریکہ بیچ میں آ گیا۔ پھر 73 جو میں نے اپنے شعور کے زمانہ تھا میرا، 48 میں تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، 73 کی جنگ، اور اتفاق سے ہوا یہ کہ 73 کی جنگ ہوئی تو جون میں، اور میں گیا اکتوبر میں سعودی عربیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جی تو بہت قریب سے وہاں کے حالات کو جاننے کا موقع ملا۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ بات بہت تفصیل سے اپنے فلسطینی دوستوں سے اور اساتذہ سے یہ سنی کہ اس وقت 73 میں بھی یہی ہوا تھا۔ 73 کی جنگ اکتوبر میں ہوئی تھی۔ اکتوبر میں، اکتوبر ہاں، آج کل وہ ایک پوسٹر بھی وائرل کیا جا رہا ہے کہ
73 کی جنگ بھی اکتوبر میں ہوئی تھی اور کامیابی ملی تھی مصر اور اردن کی فوج کو، اور یہ دوبارہ اکتوبر 2023 ہے. تو اس وقت بھی کون سے تھے وہ مصر کے فوجی کون سے تھے، اردن کے فوجی کون سے تھے؟ وہ تھے جنہوں نے تربیت پائی تھی، ایک دینی تربیت، ایک مذہبی، اور ان کے اندر قومی غیرت تھی، اور وہ شوق شہادت سے سرشار تھے، وہ کوئی لالچی لوگ نہیں تھے. تو ایسے لوگ جب میدان میں اترتے ہیں تو بڑی بڑی جو ترقی یافتہ حریف فوجیں ہوتی ہیں ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. ایمان کی طاقت، عزم و ارادے کی طاقت، اس سے بڑی دنیا کی کوئی نیوکلیئر طاقت بھی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت بھی یہ ہوا، امریکہ آ گیا اور امریکہ کی فوجیں آ گئیں، امریکہ کے ہیلی کاپٹروں نے بمباری شروع کر دی. تو اس وقت وہ فتح رک گئی. خیر بہرحال وہ لوگ اپنی تربیت، میں تو صرف یہ تفصیل بیان کرنے لگا آپ کے ناظرین کے لیے کہ حماس سے واقف نہیں ہے لوگ، وہ لوگ ان کو آتنکوادی تنظیم کہہ رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے، یعنی جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. اگر وہ حماس آتنکوادی ہے، میں بھارت کی گودی میڈیا اور تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پھر گاندھی جی بھی آتنکوادی تھے، پھر چندر شیکھر آزاد بھی آتنکوادی تھے، پھر بھگت سنگھ بھی آتنکوادی تھے، پھر محمد علی جوہر بھی آتنکوادی تھے، جنگ آزادی کے تمام سورما آتنکوادی تھے. کہیے نا آپ ان سب کو آتنکوادی. بہت بڑا جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب آتنکوادی تھے. یہ تو مجاہدین آزادی تھے، فریڈم فائٹر تھے، دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی. پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جب یہ مجاہدین آزادی تھے تو حماس والے کیوں مجاہدین آزادی؟ مجھے سمجھائیں کوئی. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کر رہے ہیں، وہ اپنی زمین چھینی ہوئی واپس لینا چاہ رہے ہیں، وہ اپنی زمین آزاد کرانا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے چھینے ہوئے حقوق واپس لینا چاہ رہے ہیں. وہ دوسرے ملک پر حملہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط قسم کی تعبیر ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا. وہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، ان کی زمین جو چھینی گئی وہ اپنی زمین واپس لینا چاہ رہے ہیں. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.